تھا. اسپیشلی پہلے 6 مہینے بہت ہی ڈیفیکلٹ تھے بیکاز میں میچور بھی نہیں تھی, چھوٹی بھی تھی, اوپر سے پولیٹیکلی کبھی خاندانی سیاست کبھی نہیں دیکھی تھی, پالیٹکس کا کوئی پتہ نہیں تھا. اور اسپیشلی جو میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ آپ کو پتا ہے کہ بک وارم ٹائپ ہوتا ہے, اس کو انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا کرنٹ ایشوز میں. تو مجھے ٹرین کرنے میں اور مجھے گروم کرنے میں میرے والد کے ساتھ اگر کسی کا بہت بڑا ہاتھ ہے وہ تو مریم بی بی کا ہے. اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی, اگر وہ مجھے گائیڈ نہ کرتی ہر چیز سے ریلیٹڈ, تو شاید میں کبھی بھی سیاست کو کنٹینیو نہ کر سکتی, بہت مشکل ہوتا پھر. تھینک یو. 11 اگست محترمہ مریم نواز صاحبہ کی ریلی, آپ لمحہ لمحہ ساتھ رہیں, جاتی امرہ سے نیب کورٹ تک کیا دیکھا, نیب آفس تک کیا حالات تھے, کیا ماحول تھا؟ 11 اگست کو میں نے مریم نواز شریف کو پاکستان میں موجود تمام سیاسی لیڈر میں سب سے زیادہ پاپولر سیاسی لیڈر اسٹیبلش ہوتے ہوئے دیکھا. میں نے اس کٹ پتلی حکومت کے خلاف, اس کٹ پتلی وزیر اعظم کے خلاف, نیب کی ظلم اور زیادتی کے خلاف عوام کا غم و غصہ دیکھا. میں نے عوام کا وہ جذبہ دیکھا جو آج سے پہلے میں نے نہیں دیکھا, کہ اتنی گرمی میں بغیر کسی کال کے عوام بے لوث اپنے لیڈر کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہاں پہ موجود تھی. ہم جب ریلیز یا جلسوں میں جاتے ہیں نا, تو راشد کیمرہ ایک لمیٹڈ پورشن عوام کا کور کرتا ہے, ایک لمیٹڈ پورشن آپ مطلب کیمرہ ہر چیز کور نہیں کر سکتا, وہ پیشن بھی کور نہیں کرتا. ایون دین اگر آپ ہماری ویڈیوز دیکھیں تو آپ اس پہ اندازہ لگائیں گے کہ کس حد تک چارجڈ عوام تھی, ان کے اندر وہ غم و غصہ تھا کہ وہ ایک تو وہ عوام اس حکومت سے ویسے ہی بہت تنگ ہے, اوپر سے جو ہمارے لیڈران پہ ظلم اور زیادتی کی انتہا کر چھوڑی ہے انہوں نے. تو میں نے عوام کے اندر وہ غم و غصہ دیکھا, وہ جذبہ دیکھا, وہ پیشن دیکھا, اور اپنے لیڈر کی صرف ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ صبح 9 بجے سے لے کے 12-1 بجے تک وہاں پہ گرمی میں حبس میں ایک بڑی لاس کھڑے ہوئے تھے اپنی لیڈر کی جھلک دیکھنے کے لیے. محترمہ مریم نواز نے اس حملے کے بعد, اس سو کالڈ نوٹس کے بعد ایک پریس کانفرنس کی, اور ان کے جو افتتاحی کلمات تھے اس میں انہوں نے کہا کہ شاید یہ مجھے نقصان پہنچانے کی ایک سازش تھی. آپ کو کیا لگتا ہے, یہ بلاوا ان کے قتل کی کوئی سازش تھی؟ اس پہ شک کسی بات پہ بھی نہیں ہے نا. اب تو نہتے لوگوں پہ شیلنگ کرنا, پتھراؤ کرنا, آنسو گیس کا استعمال کرنا ایک چیز, مریم نواز کی گاڑی پہ جو ہے وہ گولیوں کے نشانات ہیں. ہم نہیں کہہ رہے, یہ سب کہہ رہے ہیں کہ بلٹ پروف گاڑی کی ونڈ سکرین جو ہے وہ سمیش ہو گئی, وہ ڈیمیج ہو گئی, وہ کس طرح ہوئی. تو یہ نیب کی پیشی کی آڑ میں مریم نواز کو راستے سے ہٹانے کی ایک سازش تھی, مریم نواز پر قاتلانہ حملہ تھا. خدا نہ خواستہ اگر عوام کا جمع غفیر اس ٹائم اپنی لیڈر کی حفاظت کرنے کے لیے وہاں پہ موجود نہ ہوتا تو کوئی ثانیہ پیش آ سکتا تھا. اور میں یہ مانتی ہوں کہ یہ مریم نواز کو نقصان پہنچانے کی سازش نہیں تھی, یہ اس ملک کو نقصان پہنچانے کی سازش تھی. یہاں پہ لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں, بنتے ہیں, عوام ان سے محبت کرتی ہے. اگر آپ ایک لیڈر کو اس طرح اس پر حملہ کر رہے ہو تو آپ صرف مریم نواز کو نقصان نہیں پہنچا رہے, آپ اس ملک کو نقصان پہنچا رہے ہو, آپ اس ملک سے دشمنی کر رہے ہو. ٹھیک. آپ نے دیکھا کہ پتھروں کی بارش, پوری قوم نے دیکھا, پورے پاکستان نے دیکھا, پوری دنیا نے دیکھا, پتھروں کی بارش نہتے کارکنوں پر, پتھروں کی بارش ایک نہتی لڑکی پر. اس قدر خوف کیوں ہے محترمہ مریم نواز سے اس حکومت کو؟ کیونکہ وہ نہتی لڑکی کروڑوں عوام کی ترجمان ہے, وہ نہتی لڑکی عوام کی طاقت کا استعارہ ہے, وہ نہتی لڑکی جیل چلی گئی لیکن اپنا نظریہ نہیں بدلا. اس نہتی لڑکی میں ان کو کسی کی جھلک نظر آتی ہے, ان کو اس جھلک سے خوف آتا ہے, اس لیے ڈرتے ہیں اس نہتی لڑکی سے. راشد آپ کا کوسچن تھوڑا سا آئی تھنک کنیکشن کا ایشو ہے, مجھے آواز نہیں آئی, پلیز. جی, پتھروں کی بارش میں جذبہ کیا تھا کارکنوں کا اس وقت؟ میں آپ کو کیا بتاؤں, اس ٹائم میں وہاں پہ موجود تھی, اور جس طرح اتنے موٹے موٹے پتھر تھے, کوئی معمولی چھوٹے پتھر نہیں تھے, کسی کے سر پہ لگ رہا تھا, کسی کے کمر پہ لگ رہا تھا, کسی کی ٹانگ سے خون نکل رہا تھا, کسی کے سر سے. اور ہم اس ٹائم وہاں پہ, اور گیس شیلنگ سے صرف آنکھیں نہیں جلتی, آپ کا فیس برن کرتا ہے, مطلب نہ ہمیں کچھ نظر آ رہا تھا, پتھر ہمارے اوپر گر رہے تھے, اور کارکن بیچارے سب زخمی ہوئے پڑے تھے, لیکن کسی جذبہ زیادہ ہوا ہے, کم نہیں ہوا.
میں ایسے کارکنوں کو، میں پیغام تو کوئی نہیں لیکن میں ان کو صرف سلام پیش کرنا چاہتی ہوں. اور راشد دیکھو، یہ وائس ورسا ہے. عوام اپنے لیڈر سے محبت کرتی ہے، اپنے لیڈر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے وہ آئی، اپنے لیڈر کے ساتھ محبت کرتی تھی، ان کے لیے کھڑی ہوئی، ان کے لیے پتھر بھی کھائے، ان کے لیے شرنگ بھی برداشت کی، ان کے لیے خون بھی نکلا، کوئی کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کسی کے کندھا ٹوٹ گیا، کسی کے سر پہ چوٹ لگی، اور ابھی تک لوگ بےچارے زخمی ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، جیل بھی گئے لوگ. ٹھیک ہے، تو جتنا عوام اپنے لیڈر سے محبت کرتی ہے اتنا ہی وہ لیڈر اپنی عوام سے بھی محبت کرتا ہے. عوام کو پتہ ہے کہ اگر کسی نے ان کا دکھ درد سمجھا، کسی نے ان کے لیے کچھ کیا، کوئی ان کے لیے اپنی بیوی کو، کوئی ان کے لیے اپنی ماں کو اگر بستر مرگ پر چھوڑ کے آئے تو وہ کون تھے. جس طرح نواز شریف نے اور مریم نواز نے عوام کے لیے قربانیاں دی ہیں، جتنی محبت انہوں نے عوام سے کی ہے، عوام بھی اتنی محبت ان سے کرتی ہے. تو یہ صرف عوام کی لیڈر سے محبت نہیں ہے، یہ عوام کی لیڈر سے اور لیڈر کی عوام سے محبت ہے. جو لیڈر سیلفش ہوگا، جو لیڈر عوام کے لیے کچھ نہیں کرے گا، جو لیڈر عوام کی مشکلیں بڑھائے گا، اس سے عوام پیار نہیں کرتی. تو جو عوام جس حد تک مریم نواز سے اس دن پیار کر رہی تھی، جس طرح انہوں نے جذبہ دکھایا، جو انہوں نے اس جتنا انہوں نے جیل گئے بےچارے، مارے کھائی، پتھر کھائے، وہ ان کو یاد تھا کہ یہ وہی مریم نواز ہے جو اپنی ماں کو بستر مرگ پر چھوڑ کے آئی اور واپس آئی جیل جانے کے لیے، اقتدار کے لیے نہیں، حکمرانی کرنے کے لیے نہیں آئی تھی، جیل جانے کے لیے واپس آئی تھی. تو اسی مریم نواز کے لیے عوام بھی کھڑی ہوئی تھی. ٹھیک. پوری دنیا کے کیمروں نے، چینلز نے دکھایا کس طرح کارکنوں نے جاتی عمرہ سے نیب تک پھولوں کی بارش رکھی، ان کی گاڑیوں میں منو پھول تھے. لیکن اس حملے کے بعد فیاض چوہان نے کہا کہ وہ پھول نہیں، وہ پتھر تھے. تو آپ اس پہ کیا ریئیکشن دیں گی؟ کہ جی اس سے کیا ریئیکشن دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، وہی بات آ گئی جو مریم بی بی نے اپنے پریس کانفرنس پہ کی تھی کہ جی مریم بی بی نے اپنی گاڑی میں جو ہے وہ پتھر لوڈ کیے، پھر وہاں پہنچی، پھر وہاں پہ پولیس اور سب کے سامنے پتھر ہمیں پکڑائے ایک ایک کر کے کہ جی پکڑے آپ، اور اب مجھ پہ مارے، اب میری گاڑی توڑے، مجھ پہ مارے. جو بیچارے ورکرز میرے لیے آئے ہیں، جو کھڑے ہوئے ہیں صبح سے، لیکن ان کو مارے. ان کے سر نقصان کس کا ہوا؟ ہمارے ورکرز کا ہوا. چوٹیں کس کو لگی؟ ہمارے ورکرز کو لگی. جیل کون گیا؟ ایف آئی آر ہمارے خلاف کٹی، مارے بھی ہم نے کھائی، ایف آئی آر بھی ہمارے خلاف کٹی. تو سب میں 180 لوگوں کے نام ہیں مجھ سمیت ایف آئی آر میں، وہ جن پہ گیس شیلنگ ہوئی، جن پہ پتھراؤ ہوئے، اور مریم بی بی کی گاڑی کا شیشہ ہم ہی ورکرز نے توڑا. تو یہ ایک بڑی اسٹوپڈ سی بات. اور فیاض الحسن چوہان کی سٹیٹمنٹ سے آپ اور کیا ایکسپیکٹ کر سکتے؟ کبھی انہوں نے کوئی عقل مندی کی بات کی ہے؟ ٹھیک. 58 کے قریب نوجوان کارکنان گرفتار ہوئے، اس کے بعد بڑی دقیانوسی حالت میں وہ رہا ہوئے. پارٹی ان کے ساتھ کھڑی رہی، پارٹی نے ان کی بیل کے لیے بڑی کوششیں جاری رکھی. آج آپ کو وہ کارکنان دیکھ رہے ہیں، ہم میسیجز میں، کامنٹس میں دیکھ سکتے ہیں، وہی کارکنان کامنٹس بھی کر رہے ہیں. کیا کہیں گے ان کارکنان کے جذبے کو دیکھ کے؟ میں اس جذبے کو دیکھ کے سے سلام پیش کرنا چاہتی ہوں. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا راشد کہ یہ لیڈر کی عوام سے اور عوام کی لیڈر سے محبت ہے. مریم بی بی جس دن سے کارکنان گرفتار ہوئے، وہ جس طرح انہوں نے فالو اپ رکھا اس کا، جس طرح وہ میاں صاحب نے لندن میں بیٹھ کے فالو اپ رکھا کہ ہر کارکن جو ہے وہ بیل ہو جائے ان کی، تب تک وہ لوگ ریسٹلیس رہے جب تک ایک ایک کارکن جو ہے ان کی بیل نہیں ہوئی، اور انہوں نے میک شور نہیں کیا کہ وہ اپنے گھر طریقے سے پہنچ گئے ہیں. اس کے بعد تو یہ دیکھیں نا، یہ پھر وہی بات ہے کہ یہ میوچل لو ہے. یہ لیڈر کا اپنی کارکن سے ہے. جس طرح کارکن نے لیڈر کے لیے قربانیاں دی، اس طرح لیڈر بھی ہر پل اپنے کارکن کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور یہ اٹیک جو مسلم لیگ نون کے ورکرز پہ، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے، اینڈ آئی ایم شیور کوئی آخری بار بھی نہیں ہوگا. تو ایسے کارکن جو ہر مشکل وقت میں اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے رہے، ہر قسم کی ظلم اور زیادتی برداشت کی، ایسے کارکن کے لیے پیغام نہیں ہے، صرف سلام ہے. ٹھیک. کل ایک نظر سے ویڈیو گزری جس میں کارکنان پتھروں کی بارش میں محترمہ مریم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ گاڑی کے اندر رہیں، آپ باہر مت نکلیں. لیکن ہم نے دیکھا وہ گاڑی سے باہر آئیں، وہاں کھڑے ہو کے تقریر کی اور نیب سے کہتی رہیں کہ آپ دروازہ کھولیں. اتنی بہادری آپ نے کیسے دیکھا ہے مریم نواز کو اتنا قریب سے؟ مریم نواز کی شخصیات پہ اگر آپ بات کریں، ان کی کوالٹیز پہ بات کریں، تو آئی تھنک یہ شو تو بہت کم ہے. میں تو جتنا ان کی کوالٹیز کے بارے میں، ماشاءاللہ وہ بڑی بلیسڈ ہیں. ان کے اندر ایسی کافی کوالٹیز ہیں جو ایک اکٹھے ایک بندے میں نہیں ہوتی ہیں. تو سب سے بڑی جو ان کی کوالٹی ہے، جو سب مانتے ہیں، جتنی بہادر ہے ماشاءاللہ، اور جس طرح ہے
کہ انہوں نے وہاں، حالانکہ نیب سے ان کا میسیجز آ رہے تھے کہ آپ واپس چلی جائیں، انہوں نے اپنی گاڑی موڑی، وہ باہر کھڑی ہوئی، انہوں نے کہا میں نہیں جاؤں گی، مجھے بلایا ہے، جس کیس کے لیے مجھے بلایا ہے، جھوٹا کیس مجھ پہ رکھا ہے، سوالات مجھ سے پوچھا، مجھ سے جواب لو. تو یہ بہادری عوام نے دیکھی. حالانکہ عوام بھی ان کی گاڑی کو پروٹیکٹ کر رہی تھی، جس طرح اس ٹائم حملہ ہو رہا تھا، سب چاہ رہے تھے کہ جی وہ کسی طرح چلی جائیں واپس، لیکن وہ نہیں گئی، وہ اپنی عوام کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، ورکرز کے ساتھ وہیں کھڑی نہیں، اور کافی دیر وہ نیب کے باہر کھڑی نہیں کہ جی نہیں مجھے اندر بلاؤ، مجھ سے سوالوں کے جوابات لو. تو ان کی اگر کوالٹیز پہ آپ بات کریں نا راشد، تو سب سے بڑی جو ان کی کوالٹی جو میں نے اتنے سالوں میں دیکھی ہے، کہ وہ ایک بہت ہی اچھی انسان ہے، لوگوں کا درد رکھتی ہیں، احساس کرتی ہیں اپنے ورکرز کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا. میں نے پولیٹیکلی وہ ایکٹیو ہوں کہ نہ ہوں، کبھی کوئی بندہ جو پریشانی میں ہو یا تکلیف میں ہو یا جس کو کسی مدد کی ضرورت ہو، تو میں نے ہمیشہ مریم نواز کو ان کی مدد کرتے ہوئے پایا ہے، اور دیکھا ہے کہ وہ پولیٹیکلی ایکٹیو ہیں کہ نہیں ہے، لیکن وہ ہمیشہ جس بندے کی پرسنل لیول پہ جس حد تک وہ ہیلپ کر سکتی ہیں، میں اس کی اپنی پرسنل آئی وٹنس ہوں کہ وہ ہمیشہ اس بندے کی ہیلپ کرتی ہیں. تو یہ ایک بہت ہی دکھ رکھتی ہیں دل میں، اور عوام کی فکر ہوتی ہے ان کو، لوگوں کی فکر ہوتی ہے. لیکن جو لوگ ان کو کلوزلی جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہوں گے کہ جتنی وہ سافٹ اسپوکن ہیں، جتنی وہ ہمبل ہیں، جتنی وہ پیار کرنے والی ہیں، اسی طرح لیڈرشپ کوالٹیز میں اگر دیکھا جائے تو وہ اتنی اسٹیڈ فاسٹ ہیں، اتنی وہ بریو ہیں، اتنی وہ اسٹرانگ ہیڈڈ ہیں، اتنی ہی وہ کلیئر مائنڈیڈ ہیں. وہ شی از ویری کلیئر ان ہر تھاٹس. وہ بالکل ایک بلیک اینڈ وائٹ پرسن ہے. ان کے وہ شی ڈزنٹ ہیو اے گرے ایریا ان ہر مائنڈ آئی وڈ سے. اور بڑی ان کو کلیئرٹی کے ساتھ پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. تو میں کہتی ہوں میرے نزدیک کہ یہ ایک بہت بڑی لیڈرشپ کوالٹی ہے that you have the clarity of mind. سو مریم بی بی کی دس از ون آف ہر کوالٹیز. باقی جو ان کی کریزمیٹک پرسنالٹی ہے، جس طرح عوام ان کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے، جس طرح وہ بات کرتی ہیں، وہ تو سب عوام نے دیکھ لی ہوئی ہے، لوگوں کو پتہ ہے ان کی ان کوالٹیز کا. ٹھیک. ہم نے دیکھا کہ فجر تک جلسے چلتے رہے، 4 بجے مریم نواز صاحبہ تقریر کرنے کے لیے آتی رہی، اور ہاؤس جیم پیک رہا. سڑکیں، وہ گراؤنڈز ہوں، وہ کوئی بھی جگہ ہو، وہ جیم پیک رہی. آپ بھی اس وقت ان کے ساتھ لمحہ لمحہ موجود رہی. کچھ عرصہ تک وہ سیاست میں اس طرح سے ایکٹیو نہیں تھی. تو کون سی وہ چیز تھی جس نے ان کو ایک فائٹر بنا دیا؟ وہ بالکل ایک فائٹر کی طرح ریئیکٹ کرتی ہیں. وہ کیا چیز ہے جو آپ نے محسوس کی؟ وطن سے محبت، اپنے والد سے محبت، پاکستان کی عوام سے محبت، عوام کا دکھ اور درد، اس نے ان کو فائٹر بنایا. اور سب سے بڑی بات کہ وہ دل کی صاف ہے. جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ ان کی زبان پہ ہوتا ہے. جب انسان منافقت سے آری ہوتا ہے نا راشد، تو ان کی شخصیات میں ایسی پختگی آ جاتی ہے کہ وہ دلیر بن جاتا ہے، وہ بہادر بن جاتا ہے. منافق انسان کبھی بہادر نہیں ہوتا. جو انسان دل کا صاف ہوتا ہے، جو دل میں ہے، اس کی زبان پہ ہے، ہمیشہ وہ انسان بہادر ہوتا ہے. تو جتنی وہ اچھی انسان ہے، اسی وجہ سے وہ بہت بہادر بھی ہے. جب آپ کا دامن صاف ہو، جب آپ کو پتا ہو کہ آپ نے کوئی کرپشن نہیں کی، آپ نے کوئی غلط کام نہیں کیا، تو پھر آپ بہادر ہوتے ہو، پھر آپ اپنے حق کے لیے لڑنا جانتے ہو. ٹھیک. جس دن محترمہ مریم نواز صاحبہ نے لندن سے پاکستان جانا تھا جیل کے لیے، اور والدہ کو بستر مرگ پہ چھوڑنا تھا، ایک مشکل لمحہ تھا. ہم اس وقت یہاں موجود تھے ان کے پاس. یقیناً ایک بڑا سوگوار ماحول تھا. پھر وہ پاکستان آئی. اس کے بعد آپ نے دیکھا پیرول پہ انہوں نے والدہ کا جنازہ اٹینڈ کیا. کس طرح سے اس کے بعد آپ نے کیا دیکھا ان کے اندر؟ کس طرح سے انہوں نے کو کیا اس سچویشن سے؟ کس طرح قابو پایا انہوں نے اس چیز کے اوپر؟ راشد، یہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ میں نہیں کہہ سکتی کہ اس کی کوئی بھی ریکوری ہوتی ہے. میرے والد کا انتقال ہوا ہے سال پہلے، میں نے بھی ان کو کینسر سے کھویا ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کہہ لو کہ انسان کبھی بھی ریکور نہیں کر سکتا. تو مجھے ابھی تک یاد ہے، میرے پاس ایک تصویر ہے جو کہ جب میرے ابو کو کینسر ڈائگنوز ہوا تھا آج سے سال پہلے، تو صرف 2 مہینے وہ سروائیو کیے تھے. اور ان 2 مہینوں میں جب انیشلی ابو کی سٹیج اتنی بری نہیں تھی، مطلب ان کی حالت اتنی بری نہیں تھی، تو مریم بی بی کی ایک پیشی تھی نیب کورٹ میں. وہ اریسٹ ہوئی تھی کشمیر کے جلسے کے، جب انہوں نے اناؤنسمنٹ کی تھی، جب وہ اریسٹ ہوئی تھی.
تو مجھے میرے ابو نے کہا کہ آپ جاؤ نا ان کے پاس، تو میں 4 گھنٹے کے لیے جو ہے وہ نیب پیشی میں ان کے پاس گئی، مریم بی بی کے پاس. تو 4 گھنٹے میں بہت ریسٹ لیس رہی کہ ابو ٹھیک ہیں، انہوں نے ناشتہ کیا ہے، میں ان سے میسج کر کے پوچھوں آپ ٹھیک تو ہیں یہ وہ. اس ٹائم مجھے خیال آیا راشد کہ میں 4 گھنٹے اپنے بیمار باپ سے دور ہوں اور میں بہت بے چین ہوں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں کس طرح یہاں کھڑی رہوں. تو یہ عورت جو اپنی ماں کو بستر مرگ پہ، وہ وینٹیلیٹر پہ تھیں، چھوڑ کے آئی جیل جانے کے لیے اپنے والد کے ساتھ، یہ کس طرح ان کو چھوڑ کے آئی ہوں گی؟ میں اس ٹائم صرف یہ سوچ رہی تھی، مجھے اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. اور ابھی بھی میرے پاس ایک پکچر بھی ہے اس پیشی کی. تو اس طرح اپنی والدہ کے ساتھ آخری لمحات نہ گزار پانا، ان کو اس طرح جب وہ آئیں، وہ ساری وہ ان کے اندر، جب ان کا جنازہ تھا کلثوم بی بی کا، تب بھی مریم بی بی بے انتہا میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا، جس میں وہ بار بار یہ کہتی تھیں کہ نہیں تھی میں آخری وقت پہ اپنی امی کے ساتھ اور اس طرح کی. تو یہ ایک ایسی تکلیف ہے، یہ ایک ایسا